آج 11 رجب دوسری جمعرات کے دن اور 12 رجب دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یوں پڑھنا ہے، یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ اور یہ ان دونوں کا سب سے خاص اور مجرب ترین عمل ہے، یعنی ان دنوں کا یہ جو شخص بھی اس طرح پڑھتا ہے نا کہ یا رزاقو، یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اللہ پھر ان 2 دنوں میں اس بندے کو اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور پورا سال اس بندے کے گھر سے نہ رزق ختم ہوتا ہے، نہ اس کی جیب سے پیسہ ختم ہوتا ہے۔ یہ عمل ماہ رجب کی ان تاریخوں کا، یعنی 11 اور 12 تاریخ کا، یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ اسی لیے یعنی کہ لوگ ہر سال ماہ رجب کے دوسرے عشرے یعنی 11 اور 12 تاریخ کا انتظار کرتے ہیں، اور اس عمل کو جن لوگوں نے پچھلے سال کیا، الحمدللہ آج بھی اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس عمل کو کریں گے 2 دن۔ یہ 2 دن کا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح عمل کو کر لیتا ہے تو کوئی دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی اس کی ایسی حاجت نہیں ہے جو پوری نہ ہوتی ہو۔ شرط اس میں یہی ہے، اس کی حاجت جائز ہو، مقصد جائز ہو، کسی ناجائز اور حرام کام کے لیے نہ کرے۔ دولت جتنی مانگے گا، جس بھی جائز مقصد کے لیے مانگے گا، اللہ کے خزانوں سے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ اب عمل کیسے کرنا ہے؟ پہلے دن جمعرات کے دن آپ نے جس وقت اس عمل کو کرنا ہے نا، جمعۃ المبارک کے دن بھی اسی ٹائم میں آپ نے عمل کرنا ہے، کیونکہ جمعرات کا وہ دن ہے جس میں اللہ کی رحمتوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ والے اور بزرگوں کا فرمان ہے کہ اس دن میں جب اللہ کی رحمت کے اور جنت کے دروازے کھولے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں جو شخص جو چیز مانگتا ہے، جو شخص اللہ پاک اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ جمعرات کے دن حدیث مبارکہ کے مطابق ہفتے میں 2 دن ایسے ہوتے ہیں، یعنی ایک پیر کا دن اور ایک جمعرات کا دن، جس دن میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ان دنوں میں جو بندے نامہ اعمال کیے ہوتے ہیں نا پورے ہفتے کے، وہ ان 2 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن میں ہر شخص کو معاف کرتا ہے جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو گناہ گار ہوتے ہیں نا، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی لیے مغرب سے شروع ہونے والی یہ رات ہے، یعنی آج مغرب سے جمعرات کی رات شروع ہو جائے گی، اور کل جمعے کی رات ہوگی۔ کل جمعے کا دن ہوگا، یعنی کہ کل جمعرات کا دن ہوگا، اگر پھر جمعرات کی رات ہوگی، اس کے بعد پھر جمعے کا دن ہوگا۔ اس طرح آپ جو چاہیں تو یہ راتوں میں 2 راتوں میں عمل کر سکتے ہیں، اور 2 دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی جمعرات اور جمعے کی رات میں، یا جمعرات اور جمعے کے دن میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جمعرات کی رات بھی کر سکتے ہیں۔ اگر جمعرات کی رات کو کریں تو پھر جمعے کی رات ہی کریں گے، اسی طرح دن میں کیا تو پھر جمعے کے دن ہی کریں گے، یعنی عمل کا انتخاب کریں، جو وقت مقرر کریں، اسی میں عمل آپ کو کرنا ہوگا انشاءاللہ، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کہتے ہیں یہ عمل کرنے والے کو رزق اور دولت کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، بلکہ خود رزق اس بندے کی تلاش کر کے اس بندے کا تک آتا ہے۔ اسی لیے دوستو، اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ نے صرف شروع و آخر میں 10 مرتبہ، جو تعداد عرض کر رہا ہوں اس میں کمی نہیں کرنی، 10 مرتبہ شروع میں، 10 ہی مرتبہ آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہر شخص کو آتا ہے، اور یہ اس مہینے کا سب سے خاص درود پاک ہے۔ جب آقا علیہ السلام معراج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔
تو حضرت ابراہیم نے حضور کی امت کے لیے سلام بھیجا تو آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ اس کا ایک قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور ایک قصہ آقا علیہ السلام نے انہیں جواب میں ارشاد فرمایا۔ اسی لیے یہ مہینہ، اس مہینے کا خاص درود پاک اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اول آخر اس درود پاک کو اس تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہوگا، کیونکہ 10 دن گزر چکے ہیں، ماہ رجب کے 11واں شروع ہو چکی ہے، تو 10 بار ہم درود پاک پڑھیں گے، یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ تو اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے یہ اسم مبارک پڑھنا ہوگا، یا غفورو، ایک ہوتا ہے یا غفار، ایک ہوتا ہے یا غفور، تو ہم نے پڑھنا ہے یا غفور۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ میں ترتیب ذرا عرض کرنا چاہوں گا۔ یا غفور یا غفور یا غفور، یعنی جب وقف کرنا لگے گا تو پھر آپ نے یا غفور کہنا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اے بخشنے والے، تو اللہ ہماری زندگی کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب کوئی حضور کا امتی غلام اس طرح یہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، دیکھیں حضور علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بھی ابراہیم تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ تحفہ جو امتیہ محمدیہ کی یعنی کہ میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امتیہ محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیم کے حق میں اس کو 5 نمازوں میں دعا کے طور پر پڑھا جائے۔ یہ درود پاک وہ ہے، اس کو دعا یعنی کہ اس کو دعا حضور علیہ السلام نے درود ابراہیمی کی صورت میں ہمیں عطا کیا کہ یہ دعائے ابراہیم بھی ہے اور یہ دعائے حضور بھی ہے۔ تو اسی لیے یہ درود پاک تمام سیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس کے الفاظ خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تھے۔ اس کے ذریعے دنیاوی بزرگی، فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس سے رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں انسان آسانی پیدا کرتا ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، حاجات جتنی بھی ہوں چھوٹی بڑی سب پوری ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے۔ رزق کی تنگی کے لیے تو یہ عمل تیز ہدف ہے۔ مال اور اسباب میں برکت اور کثرت، جب برکت اور کثرت دونوں چیزیں جس بندے کو مل جاتی ہیں وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے، اسی لیے اس کے آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، دنیا بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اس کے پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ اس عمل کا خلاصہ ہے، یہ اس عمل کی تاثیر ہے، یہ اس عمل کی طاقت ہے کہ گویا وہ بندہ دریائے رحمت میں ہے اور پڑھنے والا دریائے رحمت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو اس کے لیے ہر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور کرم کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، تو یہ آپ نے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں اپنی خاص تسبیحات، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کو رکھتے ہوئے، اور اس میں آپ نے یہ ذہن رکھنا ہے کہ میری زندگی کی خطائیں جو جانے یعنی کہ جو جانے انجانے میں جو مجھ سے ہوئی ہیں، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اس کا مطلب بھی بخشنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ تو بخشش کے بعد جو اگلی چیز آپ نے پڑھنی ہے، تو پہلی چیز ہوتی ہے بخشش۔ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، کیونکہ اپنے بندوں کے بارے میں بار بار بندہ گناہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار معاف کرنے والا بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، اللہ بار بار بندے کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مخلوق کے گناہوں کو اپنی رحمت تلے ڈھانپ لیتا ہے۔ اسی لیے اس کو غفور کہا جاتا ہے۔ گناہ یعنی کہ خواہ چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، بخشش طلب کیے پھر بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تو مغفرت کی 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، دوسری یہ کہ دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے مغفرت طلب کی جائے، تیسری یہ کہ جو مسلمان بھائی عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش طلب کی جائے۔ تو یہ ایسا اسم مبارک ہے جس کے ذریعے تینوں طرح کی بخشش نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اسم مبارک کی معافی کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، گناہوں کی معافی کے لیے
انسان کی کوتاہی پر جو بار بار انسان کوتاہیاں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ابھی آپ نے صرف اور صرف آج کیوں 11 بار پڑھنی ہے؟ آج 11 تاریخ ہے تو ہم نے 11 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے گا عمل جو طریقہ بتا رہا ہوں، یقین جانیں جب یہ عمل لوگ کرتے ہیں تو وہ خود اس عمل کی تاثیر اور اس کی برکتوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا کامل عمل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ دور بڑی دیر سے عرصے دراز سے بیمار ہے اور کہیں سے کوئی اس کو فاقہ نہیں ہو رہا، یعنی کہ بڑی کوشش کر چکا ہے، بڑے جتن کر چکا ہے، بڑی اس نے جستجو یعنی جدوجہد کر لی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفا کے ذریعے بنا دے گا اور ایسے معاملات اس کے لیے پیدا کر دے گا کہ وہ انسان کسی کو کھلا دیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے غم و صدمے کا علاج، حالانکہ یہ ایسے ہیں کہ ان کا میڈیکل علاج نہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے یہ علاج بھی ممکن ہوتا ہے۔ مختلف گھروں کے اندر دیکھیں اس وقت ہر شخص کسی نہ کسی غم میں ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اسی لیے ہر غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے مالی تنگی کا حال اکثر اوقات ہمارے اپنے اعمال اور اپنے گناہوں کی بنا پر مالی وسائل میں تنگی آ جاتی ہے۔ اس تنگی کو دور کرنے کے لیے اہم ترین، مؤثر ترین یعنی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ حاصل کرنے والا یہ عمل ہے۔ مالی وسائل تمہارے کھل جائیں گے، تمہاری راہیں ساری کھل جائیں گی۔ اگر کوئی یکدم مالی مشکلات درپیش ہوتا ہے تو آدمی اس کو پڑھے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہے، آج اس عمل کو کر لے، پھر اس کے بعد کبھی اگر کوئی اچانک ایسا مسئلہ آ بھی جاتا ہے تو ایک بار یہ عمل کرنے سے، اب تو آپ نے 2 دن کرنا ہے نا، پھر صرف ایک بار جس دن آیا اسی دن تمہاری وہ مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس عمل سے یہ عمل زندگی بھر کام آئے گا۔ اسی لیے دوستو اس عمل کے ذریعے چھوٹی حاجتیں بڑی حاجتیں، اور کہتے ہیں جیب یا پرس اس بندے کی کبھی خالی نہیں رہتی، اسی لیے اس کے مختلف تعویذ بھی بنائے جاتے ہیں، اور اس تعویذ کو حسن مبارک کو لے کر ٹوپی میں بھی رکھا جاتا ہے۔ کسی حاکم کے سامنے جائے تو وہ مہربان ہوتا ہے، کسی طرح دشمن کو جان لینے پر تلا ہو تو اس کے سامنے جائیں تو اس کا بھی دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے طویل بیماریوں سے لڑنے والوں کو بھی شدید قسم کے صدمے کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کو توبہ اور استغفار کی طرف مائل کرنے کے لیے اکثر دوست احباب بھائی بہن یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو چکی ہے، ہماری اولاد کے لیے کوئی راستہ نہیں بن رہا، ہمارے وسائل نہیں ہیں، ہمارے معاملات ایسے ہیں۔ تو اس عمل کی بدولت جو چیز بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتی ہے۔ بس یہ بات سادہ سی ہے جو میں نے آپ کو ساری جو لمبی توحید یعنی کہ تحمید بنائی تھی، جو میں نے آپ کو 2 لفظوں میں سمجھا دی ہے، تو آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے لطافت مانگنی ہے، اور وہ کیونکہ لطف و کرم بارش کرنے والی ذات وہی ہے۔ اب آپ نے اپنے رب کو کیسے پکارنا ہے میرے دوستو؟ یہ وہ عمل ہے کہ ایک لڑکی کہتی تھی کہ میرا رشتہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتی ہوں اس کے پاس اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے، بے روزگار پھر رہا ہے، اور جب یہ عمل کیا تو روزگار بھی مل گیا، گھر بھی اس نے اپنا بنا لیا، اور بھی بہت سارے معاملات اس کے خود بخود یعنی کہ اس کے علاوہ ہو گئے، کیونکہ یہ عمل شادی کے لیے بھی بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جو ارادہ، جو مقصد، جتنے مال و دولت کی ضرورت ہو، بس آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنا آپ کا کام ہے، کرم نوازی فرمانا اور اس میں کامیابی عطا کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ اسی لیے جو شخص کی شادی میں بھی لوگ اکثر یہ عمل یعنی کہ جو پسند کی شادی کے لیے بھی عمل کرتے ہیں اور یہ اس میں مبارک پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے نرمی کرنے والا اللہ ہی جو ہے وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے اور ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا ہی کہنا ہے کہ اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے نوازا ہے، سالکوں کو شوق دیا ہے، اولیاء کو ولایت عطا فرمائی ہے، انبیاء کو نبوت عطا کیے ہیں، اہل تقوی کو بصیرت، اہل عقل کو شعور دیا ہے۔ یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اسی قسم کی
رحمت سے نواز دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب بڑا سادہ ہے، اتنی باریک چیز جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ لطیف ہے کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ سے اسے چھوا جاتا ہے۔ پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو ہو جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ عمل بھی انتہائی عالی شان ہے، جس کو کریں گے تو مزہ آئے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ کتنا طاقتور ہے، کیونکہ اس کے ذریعے تصویر خلق بھی ملتی ہے، یعنی لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور فقر و فاقہ تو فوراً ختم ہوتا ہے، تنگ دستیاں، نحوستیں، پریشانیاں ساری فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اکثر ہمارے اوپر یہ جو ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ہم کیونکہ پہلے اس عمل کا آغاز دیکھیں اللہ والوں نے کیسے کیا، اس کی ترتیب بتائی کہ اس کا آغاز ایسی چیز سے کیا کہ جس کے ذریعے ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اور ساری نحوستیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ جمعرات اور جمعے کا دن، دونوں دن سب سے اہم ہے، اور یہ عمل کرنا ہے میرے دوستو سیم ہی کرنا ہے دونوں دن، یعنی یہ عمل جمعرات کو بھی کرنا ہے، جمعے کے دن بھی کرنا ہے۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جمعرات کو اور کرنا ہوتا ہے جمعے تک، یعنی کہ مبارک کے دن تک کوئی اس عمل کو کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں دن سیم ہی عمل کرنا ہے۔ اسی لیے مکمل دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ عمل کو سمجھیے گا، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی۔ دیکھیں جمعۃ المبارک کا دن یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ جس کو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے اندر، یعنی ایک لمحے کے اندر، اس میں جب بھی کوئی بندہ نیکی کرے، پورے مہینے میں کسی بھی دن اللہ تعالیٰ ہر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن کی بھی یہی عظمت ہے کہ جو بندہ اس دن کوئی نیکی کرتا ہے میرے دوستو، اللہ پاک اس کو 70 گنا بڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے یہ دن جو ہوتے ہیں نا، تو ایک تو جمعے کا دن، دوسرا جمعرات کا دن، یہ دو دن ہیں تو یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وہ لوگ جو بڑے ہی مقدر والے ہوں گے، بڑی قسمت والے ہوں گے جو یہ عمل کر لیں گے، ورنہ بڑے بڑے لوگ اس عمل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس عمل کو توجہ کے ساتھ سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، شاید ان کی ابھی قسمت نہیں بدلنے والی ہوتی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنوں کو پیدا کیا ہے، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعے کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئے، اسی لیے اس کا نام جمعہ رکھا۔ اسی دن جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی اس کو بھی اسی دن میں جمع کیا گیا، اس کے پورے وجود کو اس میں روح ڈالی گئی، اور پھر اسی دن ہی یہ وہ دن ہے جو اللہ کے نزدیک سارے دنوں سے افضل ترین دن ہے، اور اللہ کے ہاں تو عید الاضحیٰ اور عید الفطر اور باقی جتنے بھی دن ہوتے ہیں سب سے زیادہ عظمت والا دن یہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس دن کو جنت میں داخل کیا، اس دن یعنی اسی دن نکالا گیا، اسی دن زمین پر اتارا گیا، اسی دن موت دی، اور یہی وہ دن ہے جس کی ہر گھڑی ہی برکت والی ہے اور جس میں ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے، کیونکہ تمام اللہ کے مقررہ فرشتے، اور جب یہ دنیا ختم ہوگی تب بھی جمعے کا دن ہوگا، اور اس میں تمام مقررہ فرشتے آسمان و زمین پر، پہاڑ سمندر سب اس دن، جب اس دن کا سورج نکلتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ اسی لیے یہ دن اس قدر قبولیت کی گھڑیوں والا ہوتا ہے، اور اس کا ہمیں ہر حال میں باقی دنوں کی طرح اس کو غفلت اور سستی میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس میں اور کوئی کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن کم از کم اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھ لیجئے گا، اور یہ آپ کی زندگی کیسے بناتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور آپ کی قوم کو اس کے لیے ہفتے کے دن بھر ان کو مچھلی پکڑنے سے بھی منع کیا گیا، تو ہفتے کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ ان کے لیے سنوارا گیا،
حضرت ابراہیم کے لیے منگل کا دن، زکریا علیہ السلام کے لیے بدھ کا دن، یحییٰ علیہ السلام کے لیے جمعرات کا دن، اور آدم علیہ السلام کا جمعہ ہے. اور جمعرات اور جمعہ دیکھیں ساری کائنات پہلے شخص اور وہ آدم علیہ السلام ہے، اور پہلے نبی یعنی جو آئے اس دنیا میں وہ آدم علیہ السلام ہے، اور جو سب سے آخر میں آئے وہ حضور علیہ السلام ہے، اور باقی تمام چیزیں ان کے اندر ہی ہیں. اور عظمت و شان فضیلت کے اعتبار سے میرے آقا علیہ السلام جیسا اب تو کوئی نہیں ہے. اسی لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اب آپ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا لطیفو یا لطیفو. یہ کتنا مبارک، یعنی کہ اس طرح اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھے جائیں. اور تعداد بھی بالکل دیکھیں آسان سی مختصر سی ہے، بالکل آسان سی تعداد ہے. اور اس کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کے فوراً بعد آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فوراً بندے کی مدد فرماتا ہے. وہ دعا سمجھیں گے تو یعنی کہ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جس کو ہم نے پڑھا اور اس کی تحصیل کو حاصل کیا اور اس کی برکتیں حاصل کی. اور لمحہ لمحہ یہ تردید جو ہوتی ہے یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اب آپ نے وہی الفاظ پڑھنے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کئی بار جس کو پڑھا گیا، جس نے بھی پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ کی فوراً مدد نصیب ہوئی. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اب یہ جو کلمات میں نے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس کے ذریعے لطف و کرم آپ نے حاصل کرنا ہے. اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد جو کلمات آپ کو جو دعا بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہ ٹوٹل 5 کام آپ نے کرنے ہیں. اگر جمعرات کو بھی، جمعے کو بھی یہ 5 کام آپ نے کرنے ہیں، اور ہر حال میں کیجیے گا. کیونکہ دیکھیں جمعۃ المبارک کا دن اور جمعرات کا دن یہ جس کو نصیب ہوتا ہے ساتھ ہی عمل وہ کر لیتا ہے. میں کہتا ہوں اس جیسا انسان ہر خاندان کا، ہر فرد، ہر بندہ اس بندے پر رش کرتا ہے کہ کیا ہی اس نے قسمت پائی ہے، کیا ہی اس نے مقدر پایا ہے. اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں ہر کوئی آپ کے اوپر رش کرے اور آپ کی قسمت پر ناز کرے، تو پھر آپ نے یہ ترتیب جو عرض کی ہے اس کو سمجھنا بھی ہے. اب جو تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا مطلب بھلا کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ تمام پریشانیوں کا حل جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اگر کوئی اس کو سمجھ لے، کوئی اس کا مطلب اس کو پڑھ لے، اور پھر وہ بندہ کبھی اللہ کے فضل و کرم سے، برکت سے محروم نہیں رہتا. دیکھیں ڈاکو کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا جہاں 3 درخت تھے کھجور کے. ایک درخت ان میں خشک یعنی بغیر کھجوروں کی تھا. ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھی. اسی طرح اس نے بہت سارے چکر لگائے. میں تعجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں وہاں ایک اندھا سانپ موجود منہ کھول کر بیٹھا ہے. چڑیا اس کے منہ میں کھجور رکھ جاتی ہے. یہ دیکھ کر میں رو پڑا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا الہی، ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں کھولی، آنکھیں لے لی، تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر کر دی جو اس کو پال رہی ہے. دوسری طرف میں تیرا بندہ مسلمان بندہ ہوں، اس کے مسلمان ہونے کے باوجود مسافروں کو لوٹ لیتا ہوں. اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھتی ہے، فلا توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے. یہ سن کر میں نے تلوار تو توڑ ڈالی اور کہنے لگا میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا. پھر وہی غیب سے آواز سنائی دی اور غیب سے آواز آئی، ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بندے کو اللہ کے قریب فوراً سے کر دیتی ہیں. یہ وہ لمحات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میرے اپنے رفاقہ کے پاس آ کر میں نے یہ ماجرا کیا تو وہ کہنے لگے ہم بھی اپنے پیارے رب ذل جلال سے صلح کر لیتے ہیں. جب انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی تو سارے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی جانب چل پڑے. تو 3 دن سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے. وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو میرا نام لے کر پوچھنے لگی کیا اس قافلے میں وہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا جی ہاں میں وہی ہوں. کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی
اور گھر کے اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی چند روز میرے نیک یعنی کہ فرزند انتقال کر گئی تھی، یہ اس کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا تمہارا نام لے کر انشاءاللہ فرمائے کہ وہ آ رہے ہیں، یہ کپڑے اس کو دے دینا۔ میں نے اس سے وہ مبارک کپڑے لیے اور پہن کر اپنے رفاقہ سمیت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دیکھے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ میرے مولا وہ تیری ہی کیا شان ہے، تیری ہی کیا شان ہے میرے مولا، تیرے رزق فراہم کرنے کے لیے اندازہ بھی کیا خوب ہے میرے مالک، تو کیسے کیسے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں زمین پر چلنے والے کا، اس لیے ذکر فرمایا کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ ہوتا ہے یعنی دیکھنا ملتا ہے، تو ورنہ جنات ملائکہ وغیرہ سب رب ذوالجلال کا ہی رزق کھاتے ہیں، لیکن ساری کائنات کو وہ رزق عطا کر رہے ہیں، یار کیا وہ تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ اسی لیے آپ نے یوں ہی اس کو کہنا ہے یا مسبب الاسباب، اے اسباب کو پیدا کرنے والے، تو وہ تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اب بس یہی کہنا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب تو پڑھیں تو پھر دیکھیں کہ تمہاری زندگی کیسے بدلے گی۔ تو یہ کلمات پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ تو جو پہلے میں نے آپ کو الفاظ بتائے ہیں وہ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کائنات سے، رب کائنات سے رزق مانگنا ہے، اسباب کے پیدا کرنے والے کے لیے، یعنی کہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ یہاں آپ کو بتایا کہ 21 بار پڑھیں گے، اور اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے درود پاک اس میں مبارک کے بعد 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے اس سورہ مبارکہ کو بھی 21 بار پڑھنا ہے، پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، لیکن اس سورت کو آنکھیں بند کر کے غم پریشانی کا تصور کر کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آنکھیں کھولتے ہی غم پریشانی ختم ہو جائیں گی۔